کیا وجہ ہے کہ ہر چیز مہنگی، ہر چیز میں جو ہے وہ اوپر ہو رہا ہے اور پراپرٹیز نیچے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جناب، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی سے ریلیٹڈ مدثر اقبال کا، اور آج میں اکیلا آپ کو یہاں مل رہا ہوں۔ لوگوں کے بڑے سوال ہیں۔ ایک دوست نے بڑا اچھا سوال کیا مجھ سے، کہتے یار مجھے ایک بات بتائیں کہ ہر چیز مہنگی ہے اس ملک میں، پیٹرول مہنگا ہے، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہیں، فروٹ مہنگا ہے، سبزی مہنگی ہے، لیکن یہ پراپرٹی کیوں سستی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا یار سوال آپ کا بہت جینین ہے اور بڑا شاندار ہے۔ اس سے ایک بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی۔ اس نے کہا یار میں آپ کا چینل دیکھتا ہوں لیکن آپ نے یہ بات وہاں پر نہیں کی۔ میں نے کہا یہ ہماری غلطی ہے۔ میں اور علی رضا بیٹھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے اسپیسیفکلی اس چیز کو، ہم اوورال بات کر رہے ہیں کہ مارکیٹ نیچے آ گئی ہے، یہ وجوہات ہے، یہ وجوہات ہے، وہ وجوہات ہیں، بہت سارے ریزنز ہم بات کر رہے ہیں، لیکن بیسک جو ایشو ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہر چیز مہنگی، ہر چیز میں جو ہے وہ اوپر ہو رہا ہے اور پراپرٹیز نیچے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم تقریباً 1.5 سے 2 سال پہلے اگر ہم بات کریں تو 1.5 سے 2 سال پہلے جو پلاٹ 50 لاکھ کا تھا وہ پاکستان میں، اگر ہم سب سے پہلے بحریہ ٹاؤن کی بات کریں تو وہ تقریباً اس وقت کوئی 30 لاکھ روپے کا ہو چکا ہے۔ 50 لاکھ والا پلاٹ 32 لاکھ 34 کا ہو گیا میکسیمم، تقریباً 1.5 سے 2 ملین اس میں کمی ہوئی۔ اسی طرح ڈی ایچ اے سٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی قیمتیں مسلسل نیچے آئی ہیں۔ دیگر کراچی کے بڑے بڑے جو ایریاز ہیں جہاں پر پلاٹس کا ہے، وہاں پر بھی سچویشن یہ ہے کہ جو 18-19 لاکھ کا پلاٹ تھا وہ 11-12 لاکھ پر آ گیا۔ لاہور کی بات کریں تو لاہور میں بھی سچویشن یہی نظر آتی ہے کہ 2 سال پہلے جہاں پر جس نے خریداری کی ہے وہ بیچارہ اس سچویشن میں بیٹھا ہے کہ ہمارے تو پلے پہلے ہی کچھ نہیں ہے، یہ ہم نے جو لیا تو وہ تو مائنس جا رہا ہے، ہم تو نہیں بیچ سکتے ہیں، تو یقیناً ہولڈ کیجئے۔ اسی طرح اسلام آباد کی سوسائٹیز ہیں، وہاں پر بھی اس طرح فائلز جا رہی تھیں اور اب فائل اس طرح سے آ رہی ہیں۔ اب ہم اس پہ ہم بات کریں گے کہ وجوہات جو ہے وہ کیا ہے۔ اس میں کچھ وجوہات جو ہیں وہ بنیادی، میں آپ کو جو میری انڈرسٹینڈنگ، جو میں نے گفتگو کی، سمجھنے کی کوشش کی، وہ تھی نمبر 1 جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ اس ملک میں ہے۔ پہلے عمران خان جب حکومت پہ تھے تو حکومت چل رہی تھی، لیکن عمران خان کے حکومت میں ہوتے ہوئے یہ کام ڈاؤن فال شروع ہوا تقریباً 2 سے 2.5 ماہ۔ جیسے ہی عدم اعتماد کی بات شروع ہوئی، اوورال مارکیٹ نیچے آنا شروع ہوئی، ڈالر کی قیمت بڑھنا شروع ہوئی۔ اس وقت یہ پراپرٹی کے اندر بھی سچویشن ایسی نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی عمران خان کی حکومت ختم ہوئی اپریل میں، اس کے بعد یہ مہنگائی نے ایک دم سے بوم پکڑا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، بجلی مہنگی ہو گئی، ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی تھی۔ اب یہ وجوہات تھیں جس کی بنا پر اب پراپرٹی کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہو رہا۔ اب جب ڈالر بڑھ رہا تھا تو ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ بینکوں کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ بینکوں کے انٹرسٹ ریٹ بڑھتے 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 22% پہ اب چلا گیا۔ اب ایک جانب پراپرٹی پہ لوگ انویسٹ کرتے تھے، تقریباً کو 35 بلین پاکستان میں آیا عمران خان کے دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس میں سے ایک بڑا اچھا چنک تقریباً کو 2 سے 3 بلین کا وہ صرف اور صرف ریئل اسٹیٹ میں آیا۔ کنسٹرکشن کی میں بات نہیں کر رہا، ریئل اسٹیٹ میں آیا، اور اس میں آ کر یہ پارک ہوا، لوگوں نے پراپرٹیز خریدی۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پنجاب کے بھی کچھ بڑے شہروں جہاں پر یہ پروجیکٹس چل رہے تھے وہاں پر بھی، لائک فیصل آباد ہے، یہ سیالکوٹ ہے، گجرانوالہ ہے، وہاں پر بھی یہ کام ہوا۔ ملتان کا ڈی ایچ اے یا بہاولپور کا ڈی ایچ اے بھی قدرے ان دنوں میں کچھ بہتر پوزیشن میں ہمیں نظر آیا۔ اب انویسٹمنٹ، اب آپ نوٹ کیجئے، یہ تمام جو لوگ تھے ان میں سے ایک بہت بڑا چنک انویسٹرز کا بیسکلی تھا۔ انویسٹرز جن میں اوورسیز پاکستانی بھی ہیں، جن میں لوکلز بھی ہیں، وہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے یہاں چیزیں لے رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے وہ پلاٹ لیا تو اس پہ گھر بنانا ہے۔ بہت سے لوگوں کے تو اپنے گھر تھے، وہ پلاٹ لے رہے تھے، بلکہ بلک میں پلاٹ اٹھا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھا بڑا اچھا ایک بوم آیا ہے پاکستان کی ریل اسٹیٹ میں، عمران خان کی حکومت چل رہی ہے، ریل اسٹیٹ پہ بڑا فوکس کر کے وہ چل رہی تھی حکومت، اس لیے
یہاں بوم آ گیا. اچھا اس کے بعد پھر ڈالر کی جو قیمت ہے اس نے مارکیٹ پر بہت برا اثر ڈالا. ایک چیز جو ڈالر کی ادھر خریداری کی جا رہی تھی ڈالر کی قیمت کے حوالے سے، وہ ایک دم جب ڈالر بڑھنا شروع ہوا تو انہوں نے روک لیا. اوورسیز نے اپنا ہاتھ روک لیا. جب جیسے ڈالر رائز کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسٹیبلٹی والا معاملہ ہے، ہم اس میں نہیں. ایک طرف پراپرٹی ڈاؤن جا رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ پراپرٹی کا سارا ایشو ہے. اچھا اس میں ایک ضمناً بات کرتا چلوں. اب پراپرٹی کا سچویشن یہ ہے کہ وہ تو ڈاؤن ہے لیکن اب ڈالر ڈاؤن ہونا شروع ہوا ہے. اب ڈالر آہستہ آہستہ آ رہا ہے. میں نے شاید پچھلی چند ویڈیوز میں بتایا بھی تھا کہ تقریباً ہماری بات ہوئی فارسٹ ڈیلرز ایسوسیشن سے، کچھ ذمہ داران سے. میں نے ان سے سوال کیا اپنے پروگرام بول ٹی وی میں، جو میں پروگرام اپنا کرتا ہوں دا اسپیشل رپورٹ، اس میں تو انہوں نے کہا کہ 260 262 260 258 یہاں پر آ کر ڈالر جو ہے وہ سٹیبل ہوگا. تو اس وقت اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے نا وہ وقت ہوگا. جس وقت 280 سے نیچے آ رہا ہے وہ وقت ہوگا جب آپ خریداری کر رہے ہیں، پلاٹس وغیرہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کسی قسم کی پراپرٹی میں، اس وقت ہے کیونکہ سٹیبلٹی آ جائے گی. اور سٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ 260 262 پر. اچھا ایک تو یہ وجہ جو میں آپ کو ڈالر کی قیمت کی اس کی بتا رہا ہوں. دوسری وجہ یہ تھی کہ جو مہنگائی میں اضافہ ہوا ایک دم سے، اس میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی وہ ایک دم سے بیٹھ گئی. اب لوگوں نے جو اپارٹمنٹ ہے وہ اس وقت 35 لاکھ یا 40 لاکھ روپے میں بیچا تھا کہ جناب یہ قیمت ہے اور یہ اس طرح سے مل رہا ہے. لوگ میرا پاکستان میرا گھر سے لون لے رہے تھے، اس میں انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، دھڑا دھڑ پروجیکٹس بن رہے تھے. اب ایک دم جب مہنگائی بڑھی تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے ڈالر کے ساتھ چیزیں چلتی ہیں. امپورٹ بھی ہم لوہا کر رہے ہوتے ہیں تو ڈالر کے ساتھ ہے، سیمنٹ کی قیمت ہے تو ڈالرز کے ساتھ، ہر چیز اس طرح سے چل رہی ہے. اب جب وہ روزانہ کی بنیاد پر اس طرح سے بڑھ رہی ہے تو کنسٹرکشن انڈسٹری بھی بند ہوتی گئی. آج آپ دیکھیں گے دھڑا دھڑ جو گرے اسٹرکچر ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، اس میں کچھ چیزیں اس طرح سے آگے بن نہیں پائیں کیونکہ جتنی قیمت پہ بک ہوئے تو اس پہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. وہ جب ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں تو ان کو پیمنٹ نہیں لوگ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے تو ہم نے تو 10 قسطیں دے دی ہیں، اب باقی 20 قسطیں رہتی تو ہم یہ اس طرح سے کیسے کریں. وہ کہہ رہے ہیں جی قیمت بڑھائیں. اب اس پہ نیگوسیشن چل رہی. ایک یہ بہت بڑا فیکٹر تھا جو ریل اسٹیٹ میں اس سے لوگوں نے اس طرف پیسہ لے کے نہیں گئے. جب لے کے نہیں گئے، ڈیمانڈ نہیں ہوئی، سپلائی تھی ڈیمانڈ نہیں تھی تو قیمتیں ڈاؤن ہوتی گئیں. اور اب یہ ڈاؤن کی صورتحال مزید جو ہے ویسی ہی نظر آ رہی ہے جو ڈاؤن قیمتیں تھیں. اچھا ایک وجہ ایک اور رہی، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو بینکوں کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. اب بہت سے لوگ بینکوں سے قرض لے لیتے تھے اور قرض لے کر وہ اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں، ریل اسٹیٹ میں بھی اور ان چیزوں میں. اب کوئی ایسا بزنس تو ہے نہیں کہ 22-23% اب بینکوں کو دیا جائے اور پھر اپنے پاس بھی منافع کمائے. ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ آپ بینک سے قرض لیں اور وہ چیزیں ہو جائیں. اب بہت سے لوگوں نے یہ سوچا کہ یار یہ جو پیسہ پڑا ہوا ہے یہ ہم انٹرسٹ پہ رکھ دیتے ہیں، سود پہ رکھ دیتے ہیں بینک میں، اور پراپرٹی پہ انویسٹ نہیں کرتے ہیں تو وہ وہاں سے بڑا اچھا ریٹرن آئے گا. تو اب 22% کا ریٹرن جب آپ کو آ رہا ہوگا تو کس کا دماغ خراب ہوگا کہ وہ ادھر جائے، سوائے ان لوگوں کے جو حق حلال کا اور سود کے نظام کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے پیسے کو بینکوں میں پارک کر کے وہاں سے منافع لینا شروع کر دیا. جن کے پاس وائٹ منی تھی، بلیک منی والے تو بہرحال ڈرتے ہوئے وہ بینکوں کی جانب گئے ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک وجہ بھی بینکوں کے ایک لمبے چوڑے انٹرسٹ کا بھی ہے، جس کے ایک طرف لینے والے نقصان تھے، دوسری طرف وہاں جمع کرانے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا تیسری وجہ یہ ہوئی کہ گورنمنٹ جو پچھلی گئی ہے پی ڈی ایم کی، نون لیگ کی، انہوں نے ٹیکسز بڑے امپوز کر دیے. جب ٹیکسز آئے تو ایک دم سے ریل اسٹیٹ سارے کا سارا بالکل وہ جو ہے کہتے ہیں نا کہ کریش کر گیا. تو ٹیکسز کے آنے کے بعد پھر وہ ایک رینٹل انکم ایک خیالاتی قسم کی جو ہے وہ لگا دی گئی ٹیکسز کے حوالے سے. تو اس کے اوپر بڑا ایک ایشو آیا. سیل اور پرچیز پر ٹیکسز کے چیزیں جب بڑھ گئی، پھر فائلر اور نان فائلر کا معاملہ جب آیا، تو یہ تمام تر وجوہات تھی جس کی بنا پر یہ چیزیں آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتی ہوتی اب یہ سچویشن آ گئی ہے کہ اس وقت تقریباً کچھ پراپرٹیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً 2 سال میں وہ 50 to 70% ڈاؤن ہو گئی. وہ پراپرٹیز جو پروجیکٹ
اس طرح سے بنے نہیں ہوئے تھے، ڈیولپ نہیں تھے، اناؤنس ہوئے تھے، فائلیں تھیں، ایک میدان سا تھا وہ. لیکن جو کچھ ڈیولپڈ ایریا تھے اس میں جہاں کام ہو رہا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہاں یہ سچویشن ہے کہ وہاں پر قیمتیں تقریباً کوئی 30 to 50% کے درمیان وہاں بھی ڈاؤن ہو گئی ہیں. تو اب ہماری جو سجیشن ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ اس وقت جو اب پروجیکٹس آ رہے ہیں یا جو اب چیزیں آ رہی ہیں، آپ اس کو تھوڑا سا فوکس کیجئے. قیمتوں میں بھی وہ تھوڑا سٹیبل ہیں، چیزوں میں بھی تھوڑا سٹیبلٹی ہے، کیونکہ اب ان کی قیمتیں وہ آج کے دور کے حساب سے وہ کر رہے ہیں. کیونکہ قیمتیں جب ڈالر کم ہوا ہے تو اب باقی چیزیں کنسٹرکشن کاسٹ میں بھی کمی آئے گی، اس لیے آپ فوکس ادھر کریں. پھر دوسری بات، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سونے کی قیمت کم ہو رہی ہے اور ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے. اب ان چیزوں کے اوپر آپ جو ہے وہ فوکس کیجئے کہ جیسے ہی ڈالر آ کے سٹیبل ہو جائے دین پھر آپ سرمایہ کاری کیجئے، چاہے پلاٹ لینا ہے، چاہے دکان لینی ہے، چاہے آپ نے کچھ بھی کرنا ہے. تو یہ ایک آپ کے لیے ایک سجیشن ہے، اس پر آپ اگر اس کے بعد جب ڈالر بڑھنا شروع ہوا تو پھر آپ کا وقت گزر چکا ہوگا، پھر نہیں، پھر آپ سمجھیے کہ پھر دوبارہ آپ اس بڑھتی ہوئی قیمت میں لیں گے. تو اس بڑھتی قیمت میں نہیں، ابھی جو ڈاؤن آ رہی ہے ڈالر کی قیمت، اس سے فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے وہ ضرور کامنٹ میں کیجیے. نمبر مسلسل نیچے آ رہا ہے علی رضا کا، دانیال نقوی کا، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.